जरजीस साहब रोजे से है, एक मिसाल रोजे से है, और मेरे पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा गैर मुस्लिम का, हिंदू का है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है इमीडिएटली। उसके पूरे घर का ब्लड ग्रुप उससे नहीं मिल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन इमीडिएटली इसी ग्रुप का खून चाहिए, एक बॉटल। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर 1 बॉटल ब्लड नहीं मिलता है तो ये बच्चा मर जाएगा। पता चला कि जरजीस साहब का ब्लड ग्रुप उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से मिल रहा है, और जरजीस साहब एक बोतल 200 ml 250 ml ब्लड देकर उसकी जान बचा सकते हैं। तो अब जरजीस साहब के लिए जरूरी हो जाता है, अगर 1 बोतल ब्लड देने से उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जान को खतरा नहीं पड़ता, तो वो अपना ब्लड निकलवा कर उस गैर मुस्लिम बच्चे को दे। इंसानियत देखिए, उस गैर मुस्लिम बच्चे को दे। अब थोड़ा सा ब्लड, जैसे मलेरिया का टेस्ट कराना है या डेंगू टेस्ट कराना है, तो 1 ml 2 ml 5 ml ब्लड निकलवाना रोजे की हालत में जायज है। इतना निकलवा सकते हैं आप टेस्ट के लिए। मलेरिया की जांच होना है, मौलाना साहब क्या रोजे से हैं तो क्या हुआ, आप 5 ml तक ब्लड निकलवा के आप जांच करवा सकते हैं, आपके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पूरी 1 बॉटल ब्लड निकालना है, इसमें आपको कमजोरी आएगी, इसलिए 1 बॉटल ब्लड निकालने से आपका रोजा टूट जाएगा। इस्लाम कहता है यहां तुम्हारा रोजा टूटता है तो तोड़ दो, लेकिन उसकी जान बचा लो। रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की जान बाद में नहीं बचाई जा सकती है। ये इंसानियत है, इस्लाम ने ये सिखलाया है। ये इंसानियत आज कहां चली गई? गिरते हुए को सहारा देना इस्लाम का एक हिस्सा है। जरा इस मंजर को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, बैनमा रजुलन यमशी, बेचारा निकला और जा रहा था, रास्ते में जंगल था। फश्तद्दा अलैहिल अतश, प्यास की वजह से तड़प रहा था, प्यास की शिद्दत ने उसको निढाल कर दिया था। इतना प्यासा था कि वो बेचारा प्यास की वजह से मरा जा रहा था, लेकिन चल रहा था कि अचानक उसकी नजर कुएं पर पड़ी जंगल में। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, फनज़ल बीरन, वो कुएं में उतरता है। उस जमाने में कुएं बहुत गहरे नहीं हुआ करते थे, 5-6 फीट खोदा और पानी निकल आया, 7-8 फीट खोदा पानी निकल आया। तो 7-8 फीट गहरा कुआं, जहां का पानी था फौरन निकला और उतर गया कुएं में। उसने एक हाथ से दीवार पकड़ी कुएं की और दूसरे हाथ से कुएं से पानी लेके ऐसे करके उसने पानी पी लिया। फनज़ल बीरन फशरिब मिनहा थुम्मा खरजा, यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। उसने पानी पिया, फिर कुएं से निकला। अब देखिए मंजर, वो कुएं से निकल तो आया, लेकिन जैसे ही वो कुएं से निकला, फाइजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक प्यासे कुत्ते के ऊपर पड़ गई। खुद तो पानी पी लिया, लेकिन जब बाहर निकला तो एक कुत्ते को देखा। यलहस, अरबी जबान में यलहस के माना होते हैं ऐसे जबान बाहर निकाल के ऐसे करना, और कुत्तों की आदत होती है कि वो प्यास की वजह से थक जाते हैं तो जबान बाहर निकाल के हाँफते हैं। तो वो यलहस, उसने कुत्ते को देखा जो जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा था, और हाँफ ही नहीं रहा था, याकुलु सरा मिनल आतश, गीली जमीन समझते हैं ना, भीगी हुई जमीन। जिस जमीन पर पानी वानी गिर जाए तो वो कुछ नरम हो जाती है, भीग जाती है। वो किसी भीगी हुई जमीन को देखता कुत्ता तो याकुलु सरा मिनल आतश, प्यास की वजह से उस भीगी हुई जमीन की मिट्टी को चाटने लगता जबान से। शायद इस मिट्टी से कुछ पानी निकल आए, शायद इस मिट्टी से कुछ पानी को हम पा लें, लेकिन नहीं पाया। पानी मिट्टी पे गिरा, मिट्टी ने सोख लिया, गीली तो हो गई लेकिन पानी नहीं दे पा रही थी। कुत्ता उस मिट्टी को चाट रहा था, लेकिन पानी उसमें से नहीं निकल रहा था। इस आदमी ने सोचा, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वही गुजरी थी, वही कुत्ते के ऊपर भी गुजर रही है। जैसे मैं
प्यास से तड़प रहा था, ये कुत्ता भी प्यास से तड़प रहा है, इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए। वो फिर कुएं में उतरा, लेकिन बर्तन नहीं था, पानी कैसे ले? हदीस के अल्फाज फमला खुफ़हू, उसने अपने पैरों से मोजा निकाला। चमड़े का मोजा चलता था उस जमाने में, कपड़े का मोजा नहीं, चमड़े का मोजा था। उसने चमड़े का मोजा निकाला अपने पैरों से, यहां तक के मोजे हुआ करते थे, यहां से पहनते थे यहां तक मोजा। उसने चमड़े का मोजा निकाला और निकालने के बाद उसको पानी से भर लिया, उसमें पानी भर लिया। अब कुएं में उतर गया, पानी मोजे में भर लिया। अब चढ़े कैसे? अब चढ़े कैसे? उतर तो गया, मोजे को भर तो लिया, अब एक हाथ में मोजा और एक हाथ से दीवार नहीं चढ़ पाएगा, अब चढ़े कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के मोजे में भरे हुए पानी को अपने दांतों से दबा लिया, ऐसे करके मोजे को दांतों से दबा लिया और दोनों हाथ से दीवार पकड़ के वो चढ़ गया। बाहर आया, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, पूरा पानी पिला दिया। कुत्ते की प्यास बुझ गई और कुत्ता चला गया। जानते हो कुत्ते को पानी पिलाने का इनाम अल्लाह ने इसको क्या दिया? कुत्ते को फशकरल्लाहु लहू व गफर लहू, अल्लाह को याद आई, इसकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, सारे गुनाहों को बख्श दिया। वो गफर लहू, और इसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने इसको भी जन्नत दे दी। एक कुत्ते पर रहम करने की वजह से जन्नत मिल रही है। मुसलमानों, एक इंसान के ऊपर रहम और करम का मामला करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। इंसानियत के साथ उसने सलूक करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। जब कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने जन्नत दे दी तो गौर करो, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मजबूरों, बेबसों और बेकसों और मजलूमों पर अगर आप रहम करोगे तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। ढूंढो। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन सुन लीजिए हदीस। आप रात में उठ गए, इशा की नमाज पढ़ी, सो गए, रात में 2 बजे 3 बजे फिर उठ गए, वुजू बनाया और नमाज पे नमाज पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, फजर पढ़ ली, आप समझ रहे हम जन्नती हो गए? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 बार अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन? फरमाया जो आराम से सो जाए, पेट भर के खाना खा ले और पेट भर के खाना खाकर आराम से सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा बिस्तर पे सोए, उसका पड़ोसी भूखे बिस्तर पे सो जाता है तो अल्लाह की कसम ये मोमिन नहीं। लो, इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, तहज्जुद पढ़ के सो जाओ, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो फिर आप मोमिन नहीं। इसका मतलब समझते हो? पड़ोसी के घर में क्या पका है क्या नहीं वो नहीं बता रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करें पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं। आप पड़ोसी के घर में नहीं जाते, आपकी बीवी तो जाती है, चुपके से उसको भेज के मालूम करवाओ कि उसके घर में क्या पका। अगर वो भी नहीं जाती तो पड़ोसी में बेटे बेटियां तो जाती रहती है, उनके बेटे हमारे घर में, हमारे बेटे उनके, मेरी बेटियां उनके घर में, उनकी बेटियां हमारे घर, हमारी बहनें उनके घर में, उनकी बहनें हमारे घर में। आप पता लगवाइए उनको भेजकर चुपके से कि इनके घर में कुछ बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो अपने घर में खाने में चाहे शोरबा ज्यादा बढ़ा दो, चाहे पानी ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन इतना शोरबा बढ़ाओ कि आपके साथ साथ आपका पड़ोसी भी खा ले। फरमाया कि अगर तुमने नमाजें पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ लिए, आपने इबादतें कर ली और खाना खाया और सो गए और आपका पड़ोसी भूखा, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। ये है
اسلام تو یہ بتاتا ہے انسانیت، اور ایک طرف انسانیت کی اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستانیں سنو گے تو روح کانپ جائے گی. کس طریقے سے ایک ظالم اور جابر ملک اسرائیل کس طریقے سے دہشت برپا کر کے فلسطین کے معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑتا ہے، وہاں کی عورتوں کا قتل عام کرتا ہے، وہاں کے مردوں کو مارتا ہے. عورتیں یا تو قتل ہو رہی ہیں یا بیوہ ہو، اور جو بچ رہی ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں. ساری دنیا کی انسانیت خاموش ہے، یہاں تک کہ سنیکت راشٹر اقوام متحدہ بھی گونگا بنا بیٹھا ہے. انسانیت کراہ رہی ہے، یہاں تک کہ ان کو ملنے والے مدد اور خورد و نوش کی چیزیں، کھانے اور پینے کی چیزیں بھی وہ ظالم اور جابر نیتن یاہو اس فلسطین کے لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ انسانیت کس حد تک مر چکی ہے اور گر چکی ہے کہ اقوام متحدہ بھی گونگا ہو، سنیکت راشٹر بھی گونگا ہو. اور آپ کرکٹ دیکھیں، آپ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھیں، اس سے بڑی بےحسی اور اس سے بڑی لاپرواہی اور اس سے بڑی نالائقیت اور اس سے بڑا دوگلاپن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے وہاں یتیم ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں. ایک گڈھا کھود کر لاشوں کو ایسے ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو پہننے کے لیے تو کفن بھی نہیں مل رہا ہے، کبھی پنیوں میں لپیٹے جا رہے ہیں اور کبھی کاغذ میں لپیٹے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ انسانیت کی کون سا درجہ اس کو دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکانما قتل الناس جميعا. یہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ہندو مسلمان نہیں، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، فکانما قتل الناس جميعا. وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کی مانوتا کا مرڈر کر رہا ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل بتایا ہے. کہاں ہیں آپ؟ خریدو لاٹری کے ٹکٹ، بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. کھیلو کیرم بورڈ، کیونکہ آپ کے اوپر تو اچھے حالات ہیں نا. ہم لوگوں سے پوچھو اتر پردیش میں رہتے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو مدرسے آپ کے ہاں بہت آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو، یوگی نے 18 لاکھ لوگوں کی نوکری پر چھری چلا دی تھی. اگر سپریم کورٹ کا رحم و کرم نہ ہوتا اور فیصلے پر روک نہ لگی ہوتی، اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ اور کے ججوں کا کہ جنہوں نے اس کے فیصلے پر روک لگا دی. اب غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کے مدرسوں پر کیا بیت رہی ہے، اور آپ کے ہاں اتنی آسانی کے ساتھ مدرسے چل رہے ہیں اور پھر بھی آپ اس مدرسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے سکیں اور یہاں کے بچوں کو دینی تعلیم نہ دلا سکیں اور آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیا دونوں نہ دے سکیں. تو آپ سے بڑا بد نصیب کون ہے کہ آپ کو ایک اچھی سرکار، ایک اچھی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، آپ ایک اچھی گورنمنٹ کے سرکار کے سائے میں ہیں. آج ہی ہم نے سنا ہے میرے بھائیوں، ہمیں ربانی صاحب نے بتایا ہے کہ آج اسمبلی میں اتنا زبردست بل پاس ہوا ہے جو اب اقلیت کے لیے، الپ سنکھیک کے لیے، جو اب تک پورے بھارت میں کسی بھی چیف منسٹر نے نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں آپ رہ رہے ہیں. ہم سے پوچھو، ابھی یہاں تقریر کرتا ہوں، یو پی میں جا نہیں پاتا ہوں، اپنے گھر پہنچ نہیں پاتا ہوں کہ ہمارے پاس سی آئی ڈی والے آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے اوپر ایک کیس درج ہو گیا ہے. تقریر میں بنگال میں کر رہا ہوں اور کیس درج ہوتا ہے ہمارے اوپر یو پی میں. سوچیے ہم لوگ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، سوچیے ہم لوگ کس ستم کے شکار ہیں. آپ کے ساتھ سہولتیں ہیں، آپ کے ساتھ آرام ہے، آپ کو ایک فضا ملی ہوئی کھلی، پھر بھی آپ 150 دینے میں آپ کی نانی مر رہی ہے. چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. ان مدرسوں کی قدر کر لو، ان اداروں کی قدر کر لو. میرے بھائیوں، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. تمہارے مرنے کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ان اداروں کی قدر کر لو، اور اگر اچھی سرکار تمہیں ملی ہے تو پھر اس کی بھی قدر کر لو، کیونکہ اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ تمہارے اوپر حکمراں مسلط کرتا ہے. شاید ہم یو پی والوں کے اعمال برے ہیں اس لیے ہمیں برے لوگ ملے ہیں، آپ لوگوں کے اعمال شاید اچھے ہیں کہ آپ اچھی فضا میں سانس لے رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں، جاؤ
آپ نے کسی کے کہنے پر کیا دیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں مدرسے کے چند بچوں کو آپ کے درمیان بھیج رہا ہوں. چادر لے کے جاؤ بیٹا. کون ہے؟ 2 لوگ 4 لوگ جاؤ. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے کہنے پر اتنا زبردست مدرسے کے اوپر بول کر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, آپ کو مجھ سے کتنا لگاؤ ہے. 25 سال سے صرف سننے کے لیے بلا رہے ہو یا پھر میری بات پر عمل کرنا بھی جانتے ہو؟ آج آپ کی محبت کا امتحان ہے. دیکھنا ہے اس چادر میں آج کتنا آتا ہے. آپ نے کس کے کہنے پر کتنا دیا مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں, مجھ سے آپ کو کتنی محبت ہے, یہ مجھے دیکھنا ہے. جائیے. لیکن حساب سے ابھی ہماری تقریر ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی تھوڑا سا اور بولنا ہے میرے بھائیوں. آئیے, بات ہو گئی یہاں تک. الاماطۃ الازار الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کی ایک نشانی ہے. لا الہ الا اللہ کہنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, 2 چیزیں ہو گئی ہیں آپ کے سامنے. آئیے میرے بھائیوں, تیسری چیز. اب اگر میرے پاس لائیں گے سب لوگ تو پھر تو ڈسٹرب ہو جائے گا, یا تو ہم تقریر ختم کر کے پھر لوگوں کو اپنے پاس بلائیں. چادر میں آپ ڈالیے جتنا ڈال سکتے ہیں, یہ سوچ کر کہ یہ اپیل جرجیت صاحب نے کی ہے, یہ سوچ کر کہ یو پی میں مدرسوں کا کیا حال ہے, بنگال اور بہار میں مدرسوں کا وہ حال نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بہار اور بنگال میں مدرسوں کی حفاظت فرمائے, بلکہ پورے ملک کے مدرسوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, آپ جس کھلی فضا میں رہ رہے, اللہ رب العالمین ایسی کھلی فضا ہمارے یو پی میں بھی اور جہاں جہاں ایسی فضا نہیں ہے وہاں وہاں ایسی فضا عطا فرما دے. جائیے بہت سکون کے ساتھ آپ ڈالتے جائیے, اور آپ کے کان ہماری طرف رہنا چاہیے. اب کان ہماری طرف رہیں گے تو جتنا نکلے جیب سے اتنا ڈال دیجیے گا, یہ مت دیکھیے گا, کیونکہ کان ہماری طرف ہیں آپ کے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر بالکل ننگے چلے جانا, اپنی حیثیت کے مطابق جائیے لیجیے. اچھا اب سنیے, تیسری چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں جو ہمارے سماج میں بہت ضروری ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا, حیا جانتے ہو یار, میں نے بہت غلط کیا ہے, اب آپ لوگ ایسا بولیں گے تب تو. حیا یہ ہماری تقریر کا لاسٹ پارٹ ہے. میں نے بول دیا توحید کے اوپر, میں نے بول دیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر. اب تیسری چیز پر جو میں بول رہا ہوں یہ ہماری تقریر کا لاسٹ پارٹ اور بہت ہی اہم پارٹ ہے, جس میں ہماری ماں بہنیں آتی ہیں, جس میں ہمارا سماج آتا ہے, کیونکہ مردوں کے بارے میں تو بولا جا چکا ہے, کچھ باتیں لیڈیز کے تعلق سے بھی ہونی چاہیے ورنہ جلسہ ادھورا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا, حیا جانتے نا, کہتے نہیں شرم نہیں ہے تجھے, شرم و حیا, شرم بہت ضروری ہے. اور جس کے اندر سے شرم نہ ہو, جیسے جرجیت صاحب ہیں, ابھی ہمارے اندر سے شرم نکال دی جائے, شرم ختم ہو جائے, تو جب شرم ہی ختم ہو جائے گی تو ہم ابھی کپڑے اتار کے پھینک دیں گے آپ کے سامنے. ہم کو ننگا ہونے میں بھی برا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم نہیں رہی ہمارے اندر. تو پتہ یہ چلا کہ شرم جب تک ہے تب تک ہم انسان ہیں, اور جب ہمارے اندر سے شرم و حیا نکل گئی تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. کتے, بندر, گدھے, گھوڑے ننگے گھومتے ہیں, سب کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر لیتے ہیں, بلکہ بعض جانوروں کو آپ دیکھیں گے سڑک پر سب کے سامنے اپنی نر جانور اپنی مادہ کی اوپر چڑھ بھی جاتا ہے. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شرم نہیں ہے. اور انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بند کمرے میں اور پردے کی اوٹ میں کرتا ہے, کیونکہ یہ شرم اور حیا ہے اس کے اندر. شرم و حیا ویسٹرن کلچر نے نکال دیا ہے, پشچمی سبھیتا نے
مغربی تہذیب نے ویسٹرن کلچر میں شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے. اب لڑکیوں کو انسٹاگرام پر دیکھ لو کس طریقے سے آدھی ننگی ہو کر اپنی ریل بنا رہی ہیں, دوپٹے ان کے جسموں سے اتر چکے ہیں, کپڑے ان کے آدھے رہ چکے ہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شرم و حیا ان کے اندر سے نکل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی, اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم و حیا غائب ہو گئی, جب تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی, تو اب تیرا جو دل چاہے وہ کر, اب تیرے دل میں جو آئے وہ کر. یعنی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی, جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر جو تیرے دل میں آئے وہ کر. جب شرم و حیا ہوگی تو شراب نہیں پیے گا, شرم و حیا ہوگی تو جوا نہیں کھیلے گا, شرم و حیا ہوگی تو ماں بہن کی گالیاں نہ دے گا, شرم و حیا ہوگی تو لڑکیوں کا ہاتھ سڑک پر پکڑ کر گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں چلے گا. جب شرم و حیا ہوگی تو ایسا نہیں کرے گا, اور جب شرم و حیا نکل جائے گی تو تو جوا بھی کھیلے گا, شراب بھی پیے گا. تجھے روڈ پر سب کے سامنے اپنی گرل فرینڈ یا اپنی عورت یا اپنی بیوی کے ساتھ منہ سے منہ ملانے میں بھی تجھے شرم نہیں آئے گی, اس لیے کہ شرم و حیا تیرے اندر سے نکل چکی ہے. اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب شرم و حیا نہ رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کرو. شرم و حیا صرف عورت کے لیے ضروری نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ضروری ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ تہبند پہنے ہوئے تھے. تہبند سمجھتے ہیں نا, لنگی, لنگی, آپ لنگی پہنے ہوئے تھے. آپ لوگ سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں بیچ سے یا ویسے سلی ہوئی پہنتے ہیں نا؟ اس زمانے میں سلی ہوئی لنگی نہیں پہنی جاتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلی ہوئی لنگی نہیں پہنے تھے, لنگی پہن کر لیٹے تھے اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے, حضرت عائشہ کے پاس, اور آپ کی لنگی یہاں تک تھی, گھٹنے کے نیچے یہاں تک, اور بیچ سے ایسے کھلی ہوئی تھی. مطلب سطر چھپا تھا, شرمگاہ سطر سب چھپا تھا, بس لنگی یہاں سے کھلی ہوئی تھی. ایسے اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, لیٹے تھے اور باتیں کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے, سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا آئیے. اللہ کے نبی لیٹے رہے, اللہ کے رسول لیٹے رہے اور ابو بکر صدیق باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے, انہوں نے سلام کیا, پھر اجازت مانگی, اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دے دی اور وہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے. اللہ کے نبی لیٹے رہے, لنگی آپ کی گھٹنے سے نیچے رہی اور بیچ سے کھلی رہی. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, انہوں نے سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام. دروازے پر کون؟ اندر باہر سے آواز آئی, عثمان کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, رکیے رکیے. ابو بکر کو فوراً اجازت دے دی, عمر نے اجازت مانگی فوراً دے دی. عثمان غنی نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کون ہو عثمان؟ کہا ہاں. ابھی رک جائیے, دروازے پر رکیے, ابھی اندر مت آئیے. اللہ کے نبی اب بیٹھ جاتے ہیں اور لنگی کو اور نیچا کر کے یہاں تک کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں اور اوپر بھی کپڑا اوڑھ لیتے ہیں. صحیح سے بیٹھ کر کہتے عثمان اب اندر آؤ. عثمان غنی نے بھی بیٹھ کر گفتگو کی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تینوں لوگ چلے گئے. جب تینوں چلے گئے تو حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی تھیں کہنے لگیں اے اللہ کے نبی, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, میرے پیارے ہسبینڈ, بڑی عجیب بات ہے, آپ لیٹے تھے, میرے ابو آئے ابو بکر تو آپ بیٹھ کر, آپ لیٹے رہے, وہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. عمر آئے, آپ لیٹے رہے, وہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. اور جب عثمان آئے تو ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے اوپر بھی کپڑا پہن لیا, نیچے بھی صحیح کر لیا, پیر بھی سمیٹ لیے اور عثمان کو تب اندر آنے کی اجازت دی. آخر ایسا کیوں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب کو سنیے نوجوانوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں, میں عثمان سے کیوں نہ شرماؤں, میں عثمان سے کیوں شرم نہ کروں, کیوں حیا نہ کروں. آسمان کے فرشتے بھی جب عثمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے شرما جاتے ہیں, عثمان کو دیکھ کر حیا کر لیتے ہیں. جب عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیا کر لیتے ہیں, شرما جاتے ہیں, تو پھر میں کیوں نہ شرماؤں. شرم کرنا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے جب بھی کہیں کنویں پہ یا ہینڈ پائپ پہ یا باہر کہیں نہائیے تو گھٹنا کھول کے مت نہائیے. ناف سے لے کر یہ نابھی ہوتی نا, یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہاں تک کا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے. سن لو, یہ جو ناف ہے نا, نابھی, یہاں سے لے کر گھٹنے یہاں تک کا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے ہر حال میں. یعنی آپ اپنے گھر میں بھی, آپ کی بہن بیٹیاں رہتی ہیں, آپ اپنے گھر میں بھی گھٹنے سے اوپر کپڑا نہیں پہن سکتے ہو, انڈر ویئر پہن کے. حالانکہ ہم تو چڈی کہنے والے تھے, سوچا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ کہیں مولانا اتنا گندا جملہ کیوں بول رہے ہیں, حالانکہ چڈی بولی جاتی ہے, پہنا جاتا ہے. لنگوٹ بھی بہت سے لوگ پہن کے گھر میں رہ لیتے ہیں. اتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اتنا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے. سنو, جب مرد کو مرد سے چھپانا ہے تو عورتوں سے کتنا زیادہ چھپانا ہوگا, لڑکیوں سے کتنا زیادہ چھپانا ہوگا. غور کیجیے آپ. اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ, اتنا ناف سے لے کر یہاں تک, اتنا حصہ عورت کو عورت سے بھی چھپانا ہے. کوئی عورت عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی ہے. اب سوچئے, یہاں سے لے کر یہاں تک, یعنی یہاں گھٹنے تک کا حصہ ایک لڑکی کو لڑکی سے بھی چھپانا چاہیے, تو گھٹنے سے اوپر ان کی اسکرٹ آ چکی ہے جو مرد دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شرم و حیا کہاں تک چلی گئی, لباس کہاں تک چلا گیا. اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو پتا بھی ہے کچھ, لیٹے ہو بیٹھے ہو, مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ, مہاراشٹر میں 3 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ایپلیکیشن دے رکھی ہے کورٹ کے اندر کہ میری عمر اس وقت 17.5 سال ہے, 18 سال ہونے میں ابھی 6 مہینے باقی ہیں, ابھی میں اپنے من پسند کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کروں گی تو میرے ماں باپ کو انٹرفیئر کرنے کا ادھیکار ہے, لیکن میں ابھی سے اپلیکیشن دے رہی ہوں, 6 مہینے کے بعد میں جس لڑکے سے شادی کروں گی وہ میرا من پسند لڑکا ہے, میرے بھائی کو اور میرے باپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا. یہ 17.5 سے لے کر 18 سال کے بیچ کی لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں پہنچی ہوئی ہیں. کہاں سو رہے ہیں آپ, کہاں پڑے ہیں آپ. کو ایجوکیشن دو گے, ایک ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کو بیٹھ کے پڑھاؤ گے, کھلی آزادی دو گے, کرسچن کا ماحول دو گے, اور پھر یہ سوچو گے کہ میری بیٹی اسکول سے مریم بن کے آئے گی اور فاطمہ کی طرح پاک و صاف رہے گی, تو اگر بیٹیوں کے باپ ہو تو دھوکے میں ہو آپ. اپنی بیٹی پر آپ بھروسہ آنکھ بند کر کے جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. یہاں حضرت عائشہ پر بھی انگلی اڑ چکی ہے. ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنوں کی حیثیت کیا ہے. یہاں مریم جیسی پاک دامن عورت پر بھی الزام لگ چکا ہے, جس کی پاک دامنی اور جس کی شرافت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا اور جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی تھی. جب اس کے اوپر بھی تہمت لگ چکی ہے تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں ان سے زیادہ پاک و صاف تو نہیں ہے. عقل کے ناخن لو, آج پلاننگ کیا ہو رہی ہے, آج منصوبے کیا بن رہے ہیں, اور یہ منصوبے کون بنا رہا ہے. اس سے زیادہ بولوں گا تو آدمی کہے گا مولانا راجنیتی کرنے لگے ہیں اور سیاسی بات بول رہے ہیں. مجھے راجنیتی پر کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے, میں آپ کو عقل کے ناخن لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. عقل کے ناخن لیجئے, مہاراشٹر کی لڑکیوں سے کچھ سبق حاصل کریے. ہمارے گھر کی بیٹیاں کہیں ہمیں وہ آئینہ نہ دکھا دیں, آئینہ.
شرم و حیا ضروری ہے. ارے لڑکیوں کی تو شرم و حیا کا حال یہ ہے، تھوڑا سا بس 5-10 منٹ کا ٹائم میرے بھائیوں، لڑکیوں کی شرم و حیا کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کی گھر کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، اجازت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مت روکو، اجازت ہے، جا سکتی ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے، لیکن اگر عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول خود نماز پڑھا رہے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ابھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی دلی میں 9-10 نومبر کو، اس میں گیا تھا اور سب سے لاسٹ ٹائم مجھے کو دیا گیا تھا 9-10 نومبر میں. پہلے ہی سے اشتہار وغیرہ میں لکھ دیا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، مرد اتنے آئیں گے کہ لیڈیز کے لیے انتظام نہیں. لیکن عورتوں نے سوچا کہ سعودیہ سے امام آ رہے ہیں، امام حرم، مدینہ سے مسجد نبوی کے امام، تو کیوں نہیں ہم نہ حج کر پاتے ہیں نہ عمرہ کرنے جا پاتے، غریب ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے پیچھے یہی ہندوستان میں نماز پڑھ لیں. تو عورتیں بھی چلی آئیں دلی کی، ان کے لیے پھر الگ سے انتظام کرنا پڑا. جب سعودیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے منع کرنے کے باوجود دلی میں لیڈیز چلی آئیں تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کون تیار نہیں ہوگا؟ کون چاہے گا کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ لیکن نبی خود نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی بہتر، میری مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم گھر کے اندر نماز پڑھو. اس لیے کہ جتنی تم مردوں سے دور رہو گی اتنی زیادہ تم پاک و صاف رہو گی، اتنی زیادہ تم پاک و صاف رہو گی، اتنی زیادہ نیک رہو گی، اتنی زیادہ فتنوں سے دور رہو گی. پھر کیا کہا؟ گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم گھر کے صحن میں، آنگن میں نماز پڑھو. پھر کہا آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم گھر کے برآمدے میں نماز پڑھو، بالکنی میں نماز پڑھو. پھر فرمایا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جس کمرے میں تم سوتی ہو، جو تمہارا پرسنل روم ہے، تم اس کمرے کے اندر کمرہ بند کر کے اس میں نماز پڑھو. اس لیے کہ گھروں میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے، کبھی بھائی کا بیٹا، کبھی چچی کا بیٹا، کبھی خالہ کا بیٹا، تو یہ لوگ بھی تو آتے جاتے رہتے. ان سے بھی چھپ چھپا کر تم جتنا اندر نماز پڑھو گی اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اس لیے کہ عورتوں میں شرم و حیا مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم جتنی زیادہ شرم و حیا کے ساتھ جتنا اندر تم نماز پڑھو گی اتنا ہی زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. پھر بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلی آتی تھی، اور جب آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم اپنے گھروں میں، نہیں، اب آ گئی ہو تو پڑھ لو، ٹھیک ہے پڑھو، مسجد میں غلط نہیں ہے، تم پڑھ رہی ہو. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. اے مردوں سنو، تمہاری سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے، یعنی پہلی صف آگے والی صف سب سے افضل ہے مردوں کی. اور عورتوں سے کیا کہا؟ خیر صفوف النساء آخرها. آئے عورتوں، اگر تم مسجد میں نماز پڑھ ہی رہی ہو تو مردوں کے پیچھے پردہ ہوگا، اور پردے کے پیچھے تم کھڑی ہوگی، اور تمہاری جو جماعت صفیں لگی ہوں گی ان صفوں میں تمہارے لیے سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے، یعنی عورت کی سب سے پچھلی والی صف سب سے بہتر ہے. مسجد میں بھی عورتوں کا آنے جانے کا راستہ الگ ہے، پردہ پڑا ہے، عورتیں نمازیں پڑھ رہی جماعت سے، تو عورت کی سب سے پیچھے والی جماعت، سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے، اور مردوں کی سب سے آگے والی صف سب سے افضل ہے. کیونکہ عورت جتنا مردوں سے دور رہے گی اتنا زیادہ پاک رہے گی، صاف رہے گی، پاک دامن رہے گی. یہ شرم و حیا کا تقاضا بتایا ہے. ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو میرے بھائیوں، ذرا سن لیجئے. جب آپ سن رہے ہیں تو بس ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکی کا نکاح ہو،
शादी होती है ना, लड़के का निकाह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु, पूरी दुआ पढ़ी जाती है, 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, तो औरत लड़की से भी निकाह से पहले लड़की से पूछा जाता है, आपके यहाँ ये दस्तूर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लड़की से पूछा जाता है कि बेटा फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम उसको ये रिश्ता कबूल करती हो, लड़की से भी पूछा जाता है। हालांकि उस दिन लड़की से पूछना बिल्कुल बेकार है, जब रिश्ता लगता है, जब रिश्ता तय होता है, उस दिन लड़की के बाप को, वली को लड़की से पूछना चाहिए, बेटी हम फला जगह तुम्हारे घर रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। बाप को जवाब न दे सके बेटी तो माँ को बता दे, माँ को न जवाब दे सके तो बहन को बता दे, और फिर पता चल जाता है कि हाँ बेटी को वो लड़का पसंद है, बस यही इजाजत है। अब उस दिन जिस दिन बारात आती है उस दिन फिर से इजाजत लेना ये शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर शौहर की तरफ से दिए हुए कपड़े निकाह वाले दिन अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो यही उसकी इजाजत मानी जाएगी, ये समझ लिया जाएगा कि लड़की ने खुशी खुशी कपड़े पहन लिए, इसका मतलब लड़की मेरी बेटी तैयार है, शादी करना चाहती है। लेकिन कुछ जाहिल किस्म के लोग वकील और गवाह बनकर उस लड़की के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें कबूल है। अब वो तो नहीं बोल रही है शर्म की वजह से, लेकिन उसकी सहेलियां हाथ मार मार के करेंगे, कह दे हाँ, कह दे हाँ, और जब तक हाँ कहलवा नहीं लेती हैं तब तक बेचारी को छोड़ती नहीं है। जब वो हाँ कह देती हैं और ये गवाह लोग सुन लेते हैं, तब मौलाना साहब जर्जीस जैसा निकाह पढ़ाता लड़के का, तो पूछता उन गवाहों से लड़की ने कबूल किया कि हाँ, तुमने सुना है, वो गवाह कहते हाँ, तब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिर, अब लड़के का निकाह होता है। जो जहालत पर जहालत और गुमराही है। अरे लड़की ने कपड़े पहन लिए ही उसकी इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लड़की से एक बार पूछो बस, बेटा तुम्हारा निकाह फला लड़के के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, ये तुम्हारा मेहर है। उसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाह के रसूल ने लड़की को कितना शर्मीला बताया, कितना हयादार बताया, क्या फरमाया, लड़की से बुलवाओ मत कि हाँ इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश रह जाए तुम्हारी बात सुनकर, अगर वो चुप रह जाए, खामोश हो जाए, तो समझ लो कि उसकी इजाजत है, यानी उसकी खामोशी ही को उसकी इजाजत मान लो। मेरे भाइयों, ये लड़की की शर्म हया है कि वो शादी ये भी नहीं कह पाती है कि मेरा निकाह उसके साथ है, ठीक है मुझे कबूल है, ये शर्म हया। फिर आज मोबाइल पर बातें करने वाली, मोबाइल पे खुद को प्रपोज करने वाली, एक एक मोबाइल पर जलसों में भी चली आने वाली, मेलों में भी आने वाली, जलेबियां भी खरीदने वाली, लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने वाली, और स्कूल की कैंटीन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चाय पीने वालियों को आप किस दर्जे में रखेंगे। इस्लाम ने औरत को और लड़की को यह कहा है कि निकाह जैसे मुकद्दस मौके पर भी उसके मुंह से हाँ मत कहलवाओ, उसकी खामोशी को उसकी इजाजत मान लो। फिर तुमने आज लड़की को कितना नंगा कर दिया है कि 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक एक नंगी लड़की का फोटो उस पर न लगाया जाए। 2 रुपए का साबुन भी आप बेच कर दिखा दो जब तक उस पर आधी नंगी औरत का या लड़की का फोटो न लगा दो। ये औरत को तमाशा बना दिया है, औरत को बढ़ना कर दिया है, औरत को नंगा कर दिया है। जो जितने कम कपड़ों में घूमती है उसको उतना बड़ा अवार्ड मिलता है, वो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनती है। अल्लाह ऐसी मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया से हमारी बच्चियों को नजात अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसी मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया को अपने जूते की नोक पर ठुकराने वाला बना। अल्लाह हमारी बेटियों को फातिमा की तरह बना, हमारी बेटियों को ज़ैनब और रुकैया की तरह बना, हमारी बेटियों को आयशा की तरह बना। अल्लाह हमारी बेटियों को आजकल की आवारा और अपने तबले उठाकर घूमने वाली लड़कियों की तरह न बनाकर उनसे हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी मौजूदा जमाने में टिकटॉक पर डांस करने वाली और नाचने वाली लड़कियों से हमारी बेटियों को नजात अता फरमा। अल्लाह इस माहौल से हमारी बच्चियों को बचा ले। मैंने बहुत कुछ खींच दिया है, इतने डिप्रेशन और टेंशन के बावजूद हमने भी अपना दिल निकाल कर दे दिया है आपको। मेरे